الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور وظائف چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وظائف سیریز میں آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ کی جو الفاظ میں تو تھوڑی ہے کہ سیکنڈوں میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی آخر الزماں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بتائی ہے، فضیلت کے اعتبار سے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ پہاڑوں سے بھی بڑی ہے۔ حدیث مبارکہ نبی آخر الزماں علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ پڑھنا قرآن تہائی پڑھنے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم میں اس روایت کو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ بخاری شریف کی بھی ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ یہ سورہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت کی آپ کو ایک اور فضیلت بتاتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے یہ۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث پاک آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک شخص کے بارے میں ہے کہ اس نے جب اپنی نمازوں میں سورہ اخلاص پڑھنے کو ترجیح دی اپنی قرات کے ساتھ، جب لوگوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ قرات کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملاتا ہے، تو جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا کہ میں سورہ اخلاص کو پسند کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ رب العالمین بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ موطا امام مالک کی بھی حدیث پاک سن لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ کسی شخص نے سورۃ الاخلاص پڑھی تو نبی آخر الزماں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ پیارے بھائیوں ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو رب العالمین اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں آپ کو یہاں ہم نے احادیث مبارکہ میں بتایا کہ اس سورہ کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اس سورہ کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اور اس سورہ کے پڑھنے سے رب العالمین جنت میں محل دے گا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ داخل جنت ہوگا، اور اتنی فضیلتیں آپ کو بتائی ہیں، احادیث مبارکہ بتائی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی دکان میں، اپنے کاروبار والی جگہ پر، اسکول جاتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، سبق یاد کرتے ہوئے، کوئی اچھا کام کرتے ہوئے، کوئی بھی ایسا جائز کام ہے جس سے پہلے سورہ اخلاص، لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ ہم کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کروا لیں، تو کیا ہم یہ خود نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں؟ اولاً تو یہ ہونا چاہیے نا، تو دوسرا کیا ہونا چاہیے کہ ہم سورۃ الاخلاص جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اسی سورہ سے متعلق ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس سورہ کی اتنی فضیلتیں ہیں، کوئی پریشان ہو، کوئی غمخوار ہو، کوئی دیگر معاملات ہوں، کوئی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس سورہ کو آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی آزمائشیں دور ہوں گی، کیونکہ کلام پاک پڑھنے سے تو ویسے ہی پریشانیاں، آزمائشیں دور ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی اس طرح کیجئے کہ اس سورہ کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ احادیث مبارکہ میں آپ کو جو فضیلتیں بتائی ہیں انشاءاللہ اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کیجئے گا۔ اور وہ کیسے حاصل ہوں گی کہ جب ہم اس کو اپنی روٹین میں لے آئیں گے۔ تو کلام پاک ہمیں ویسے بھی روزانہ پڑھنا چاہیے، اور سورۃ الاخلاص ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے اور جس کو سننے سے کہ ہمیں بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
آئیے اب اس سورہ کو میں آپ کو 2 سے 4 مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر کسی کی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ تاکہ دور ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو یہ سورہ اخلاص پڑھی اور جو ویڈیو میں آپ کو سکھانے کی احادیث مبارکہ پڑھی، اس کا ثواب تمام دیکھنے والے حاضرین اور سننے والے سامعین کے اہل خانہ میں جو فوت ہو گئے ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتا ہوں، رب العالمین قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں برشت زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔